خضرو پودے نکل آتے ہیں. آپ کسانوں سے پوچھئے ان خضرو پودوں کو بھی وہ اپنے کھیت سے نکال کر پھینک دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کے جو دانے ہیں، کسان کے جو دانے، وہ کمزور نہ. اور صرف یہی نہیں، فصل کے پکنے تک وہ کھیتوں میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فصل پکنے کے بعد کوئی جانور ہماری کھیت کو چگ نہ جائے. ایک کسان اپنی کھیتی کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عزیز ترین ہے یہ بچہ آپ کا جو آپ کے گھروں میں پلتا ہے. اس سے کہیں زیادہ عزیز ترین ہے یہ نونہال جو آپ کی گودوں میں ہے، جو آپ کے گھروں میں، جو آپ کے معاشرے میں. تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. درود السلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایک بہترین نظام عطا کیا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک ڈھنگ بتایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقط کاغذی قانون کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں انٹروڈیوس نہیں کرایا ہے، بلکہ وہ قانون، وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین میں اتار کر، اس کا ماڈل دکھا کر یہاں سے رخصت کی. اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان کے قوانین کو توڑنے والے اور اس کی نافرمانی کرنے والے کے انجام بھی بتائے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے خطبے میں جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ ملک کی مسموم فضاؤں کا تذکرہ تھا. اور ان مسموم فضاؤں میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں. خاص طریقے سے کنجھاولا کا جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اپنی نسلوں کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ بڑا عام موضوع ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ تو دن رات ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، لیکن جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے، جتنی اہم ہوتی ہے، جب وہ پاس رہتی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا. لیکن جب وہ رخصت ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اس کو نہیں بھیجتا ہے تو پھر اس کی اہمیت بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ بیٹا مانگ رہے ہیں، اے اللہ کوئی بھی اولاد ہمیں عطا فرما دے، کوئی بھی اولاد عطا فرما دے. یہ انسانی فطرت میں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور کتنے بچیوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. آپ دیکھیں کہ جس گھر میں بچے موجود نہ ہو وہ گھر کیسا ہوتا ہے. لیکن جب وہی بچے آ جائیں تو ہم ان کی نگہداشت چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیسے نگہداشت. پہلے کے مقابلے میں اس وقت موجودہ دور میں ان کی نگہداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ یقین مانیے آپ کے ہر گھر کے اندر موبائل موجود اور انٹرنیٹ موجود. اور موبائل اور انٹرنیٹ وہ چیز ہے جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اسی کے مطابق وہ آپ کے اسکرین کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ پیغامات بھیجتی ہے. یعنی آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہوا جو پیج ہے اس کا ڈاٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ڈاٹا. اور اس ڈاٹے کے اوپر آج پوری دنیا کام کر رہی ہے. یہ باقاعدہ ایک موضوع سبجیکٹ بن چکا ہے، ڈاٹا سائنس. اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، مارکیٹنگ اس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے.
बिजनेस को चमकाया जा रहा है और उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं इसके जरिए से हमारी नौजवान नस्ल खराब हो रही है या अच्छी हो रही है। मैं नहीं कहता हूं कि इसके बहुत ज्यादा अच्छे भी फवायद हैं, लेकिन इस वक्त मैं तहफ्फुजात को लेकर आपके सामने बात बयान कर रहा हूं। तो आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल अता कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके ऊपर मुसलसल गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि वो क्या देख रहे हैं, और उस पर एक लामहदूद कई हजार लाइब्रेरियों के आइटम वहां मौजूद है, और इसी तरीके से फहश गोई की एक लामुतनाही दुनिया उस पर मौजूद है। आपकी निगाहों से जो बड़े लोग हैं, जब उनकी निगाहों से कोई एक क्लिप गुजरती है तो उनकी निगाह में वो वाकया कोई बहुत अहम नहीं होता, लेकिन एक बच्चा जिसने उस चीज को कभी देखा ना हो, जब उसके सामने वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो तजस्सुस की दुनिया में घुसता हुआ चला जाता है, तजस्सुस की दुनिया में घुसता हुआ चला जाता है। आप देखें ना, आपके घर में अगर किसी शख्स ने एक हथौड़े से दरवाजे पर चोट मारी है तो एक मासूम सा बच्चा जो अभी बोलना और खड़े होना भी नहीं जानता है, उस चीज को लेकर दरवाजे पर चोट मारेगा कि वो आवाज आई कि नहीं आई जो अब्बू ने पैदा की। बच्चों के अंदर तजस्सुस का मादा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो उनके जहनों के ऊपर हावी होती चली जाएगी, और आपको पता है कि बच्चे के दिल और दिमाग एक कोरे कागज की तरह होते हैं। अगर आपने उसके ऊपर केयर नहीं किया तो वो तस्वीर उन पर बनती चली जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बाहर की दुनिया इस कदर मसमूम है, इस कदर जहरालूद है कि अगर आप अपने घरों में टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं तो छोटे बच्चों को उसकी नजरों से बचाना पड़ता है, इस कदर गंदी तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तमाम जहरों में, तमाम फिल्मों में, तमाम गानों में वो जहर भरे हुए हैं। आपको उसको चाहिए कि अपने बच्चों से उसको दूर रखें। अगर बात इसकी सिर्फ होती कि सिर्फ इससे बचाना, आप देखें ना प्रोस्टिट्यूशन, एलजीबीटी के जो रवायात आज हमारे मुल्कों के अंदर कवानीन बनकर शामिल हो रहे हैं, वो भी हमारे समाज में, माशरे में हम जिन्स प्रस्तियाम होती जा रही है। इस्तेहसाल हो रहा है, और ये इस्तेहसाल करने वाले कोई दूर के नहीं, आपके अपने समाज के लोग होते हैं। आप देखें, अगर आप अपने बच्चों को इससे महफूज नहीं करेंगे, एक मासूम सा बच्चा उनके दरमियान उसका शिकार हो जाएगा। और फिर आप देखें कि नशा आवर अद्वियात, और उसमें पता नहीं क्या क्या है चीजें हैं, हीरोइन है, गांजे हैं, और मालूम नहीं क्या क्या उसके आइटम है। आप देखें, एक एक बच्चों को अपने चपेट में और अपने नरगे में लिए हुए। तो मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में आपका जो बच्चा है वो इंतहाई निगहदाश्त का हामिल है। केयर कीजिए अपने बच्चों को, वरना ये नस्लें जाया हो जाएंगी। और आपने कभी देखा होगा किसान को, किसान जब अपनी खेती करता है तो खेतों के अंदर सबसे पहले वो हल चलाता है, और हल चलाने के बाद वो खेत से जो उसकी फसल को बर्बाद करने वाले हैं सबको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, पत्थरों को निकाल देता है, घासों को निकाल देता है, रूट को निकाल देता है, एक एक रूट को निकाल देता है वहां से, ताकि उसकी खेती मुतासिर ना हो। और इसके बावजूद जब वो अपनी खेत के अंदर हेंग के जुताकर जब उसके अंदर दाना डालता है, पानी डालता है, तो फिर उसके साथ कुछ खुदरो पौधे निकल आते हैं। आप किसानों से पूछिए, उन खुदरो पौधों को भी वो अपने खेत से निकाल कर फेंक देना चाहता है, ताकि आपके जो दाने हैं, किसान के जो दाने, वो कमजोर ना। और सिर्फ यही नहीं, फसल के पकने तक वो खेतों में बैठकर इंतजार करता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फसल पकने के बाद कोई जानवर हमारी खेत को चुग न जाए। एक किसान अपनी
کے کھیتی کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عزیز ترین ہے یہ بچہ آپ کا جو آپ کے گھروں میں پلتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عزیز ترین ہے یہ نونہال جو آپ کی گودوں میں ہے، جو آپ کے گھروں میں، جو آپ کے معاشرے میں، جو آپ کی سوسائٹیوں میں موجود ہے۔ آپ یقین مانیے یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک شیر اپنے 2 بچوں کو ٹریننگ دے رہا تھا اور وہ اس کی ٹریننگ دے رہا تھا کہ تحفظ کیسے کیا جائے۔ وہ معصوم سا بچہ جو دودھ پی رہا تھا، تو ایک بچہ جب لا کر وہ چھوڑتا تو ایک بچہ بیک میں چلا جاتا، دوسرا بچہ بیک میں نہیں جاتا تو وہ اس کو دانتوں سے پکڑتا اور پھر اس منزل پہ لے کر جاتا کہ تو بھی بیک ہو۔ تحفظ کے لیے، شیر کے بچے کے تحفظ کے لیے وہ پریکٹیکل جو شیر اپنے بچے کو کرانا چاہتا تھا انتہائی ضروری تھا۔ جب وہ ایک جانور اپنے بچے کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا کام کرنا چاہیے۔ میڈیا پر یہ تصویریں آپ کو بتا سکتا ہوں، آنکھوں دیکھی یہ تصویریں ہیں، ایک جانور اپنے بچے کا اتنا کیئر کرتا ہے۔ اور آپ جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس خطبے میں پیش کی گئی ہے اور اللہ کا فرمان دو جگہ سے پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں سن لو کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور معروف کا تم حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو۔ آج دنیا میں دیکھیں معروفات کا چلن بہت عام ہے، کسی کو بھی کہہ دو، لیکن اگر کوئی جماعت منکرات کو روکنے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کے 1000 دشمن بن جاتے ہیں۔ اور اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ تو ایمان والے ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں تؤمنون باللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ پنگے کا کام ہے۔ جب سماج میں منکرات کو چھیڑیں گے تو جو دھنی لوگ ہوں گے، جو دھنی لوگ ہوتے ہیں، جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آتے ہیں۔ اور آپ اس کے سیگے کو دیکھیں، یہاں عربی داں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ ایک شخص کو کام کرنے کی اس میں نہیں اجازت دی گئی ہے، بلکہ پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ ہمارا سماج اور معاشرہ کوئی ایک شخص یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب کا کام، امام صاحب کا کام ہے، حافظ جی کا کام ہے۔ ہمارا پورا سماج اگر اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے تو کبھی منکرات سماج سے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من را منکم منکرن، اگر تم میں سے کوئی شخص منکر بات دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیغیرہ بیدیہ، اگر اس کے پاس طاقت ہے اپنی طاقتوں سے اس کو روک دے، اپنے ہاتھوں سے روک دے اس کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعْ، اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر استطاعت نہیں رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو روک دے وہ۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعْ، اگر کوئی شخص ہے اس کے باوجود زبان سے کہنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے قلب سے روکے۔ قلب سے کیسے روکے؟ نفرت جانے۔ تم ان محفلوں میں اگر چاہت بن کر گئے اور تماشائی بن کر دیکھتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منکرات سے تمہیں شغف ہے، تم ان منکرات سے پیار کرتے ہو، اور اگر نفرت ہوگی تو تم اس مقام پر، اس منزل پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے قلب، قلب ہی، تو قلب سے اس کو برا جانا۔ جہاں پر یہ چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہوں وہاں پر خاموش تماشائی بن کے گزر جانا آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، ذالک وذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اگر اتنا بھی آپ کے سینوں کے اندر ٹیس نہیں اٹھی، اگر یہ آپ کے سینوں کے اندر کھٹک نہیں پیدا ہوئی اور آپ کے چہرے پر اور آپ کی پیشانی پر بل نہیں پڑے ان منکرات کو دیکھ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہاری تسبیحات ہیں یہ بے معنی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتایا گیا کہ اس واقعے کا اتنا اہم ہے کہ اس بستی کے اندر، اس بنی اسرائیل کی بستی کی ایک انتہائی شریف آدمی، ایک انتہائی ولی آدمی، ایک انتہائی عبادت کرنے والا آدمی موجود تھا، اور اس کو اس بستی کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو فرشتے آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو ولی ہے اللہ، ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پھر وہ فرشتے پہنچ کر انفارم کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی کے اندر ایک ایسا ولی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس ولی کو پٹکو اور اس کے اوپر پوری بستی کو پلٹ دو۔ ایسے ولی کی کوئی ضرورت نہیں اس سماج اور معاشرے میں کہ سماج میں وہ گندگیاں دیکھ رہا ہو، سماج میں منکرات دیکھ رہا ہو اور تسبیح کے دانے بھاگنے میں وہ مبتلا ہو۔ اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑنا چاہیے، اس کا چہرہ بدل جانا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی معیار نہیں ہے ولی کا، یہ کوئی معیار نہیں ہے دینداری کا۔ میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں بیان کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسلوں کو ان تحفظات فراہم کریں، ان مسموم فضاؤں میں۔ جب وہ بچے، ایک معصوم سا بچہ کو کیسے آپ چھوڑ دیں گے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب انتہائی بچہ جب ان معاشرے کو، سوسائٹی کو آبزرو کر لیتا ہے اپنے سینوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے روزمرہ کے اندر جب اس کو شامل کر لیتا ہے، تب امام صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا فرمائیے۔ اس وقت نہیں کہتے جب اس کی تعلیم و تربیت کا وقت تھا، جب اس کو کیئر کرنے کا وقت تھا، تب آپ اپنے دوستوں میں رسگلے کاٹ رہے تھے، اور جب وہ بگڑ گیا تو اب امام صاحب دعا کرا رہے ہیں۔ ایسے نہیں بات بنتی ہے۔ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ کے بچے انتہائی زیادہ کیئر کے مستحق ہے، اور اس پہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنا چاہیے، کیئر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور شب و روز کے اندر جو سب سے اہم ترین شعبہ ہے وہ آپ کے بچے ہیں۔ کسی لمحہ آپ ان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا